ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام خالق کل کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام ہوں امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر جن کی محنتوں کاوشوں قربانیوں سے اللہ کا پیارا دین ہم تک پہنچا. رب العالمین ان سب سے راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ صورت بھی پیاری اور سیرت بھی پیاری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور صورت کا بیان ہوگا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے. آپ علیہ السلام کو اللہ نے ہر لحاظ سے
باقی انسانوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی تھی۔ جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات جیسے کسی کی ذات نہیں تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات جیسے کسی کی بات نہیں تھی، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں تھی، اور آپ کی صورت جیسی بھی کسی کی صورت نہیں تھی۔ ہر لحاظ سے آپ بے مثال تھے، ہر لحاظ سے آپ اعلیٰ تھے، ہر لحاظ سے آپ عظیم مرتبت تھے، ہر لحاظ سے آپ شان والے، مرتبے والے، مقام والے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں، آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کا بڑھاپا، ہر دور میں، زندگی کے ہر حصے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہترین سیرت اور اخلاق کے مالک نظر آتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ روایت ہے اکثر محلے کے لڑکے، روایت ہے اکثر محلے کے لڑکے جو میرے نبی کے ساتھ کھیلتے تھے، سکھاتے تھے ان کو بھی راہ ہدایت، عجب کھیل میرے مصطفیٰ کھیلتے تھے۔ میرے نبی کا بچپن بھی پاک ہے، لڑکپن بھی پاک ہے، جوانی بھی پاک ہے، بڑھاپا بھی پاک ہے، ساری زندگی اللہ کے رسول کی اللہ نے پاک بنا دی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آپ کا طرز عمل، آپ کی گفتار، آپ کا کردار، آپ کی خوشی غمی، آپ کے لیل و نہار، آپ کا سونا جاگنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا نکاح کرنا، آپ کا معاملات کرنا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت ہے، یہ بڑی پیاری سیرت ہے۔ آپ کی ایک ایک ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر کی پوری عمر کی قسم اٹھائی۔ فرمایا رب العالمین نے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ 14ویں پارے میں رب العالمین فرماتے ہیں، سورہ ہجر، فرمایا میرے محبوب لعمرک، مجھے تیری عمر کی قسم ہے۔ اللہ کی مرضی ہے وہ جس چیز کی قسم اٹھائے، لیکن ہمیں پابند کر دیا ہے کہ تم نے صرف اللہ کی قسم اٹھانی۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ۔ بعض لوگ نادانی میں ماں کی قسم اٹھا لیتے ہیں، باپ کی قسم اٹھا لیتے ہیں، بیوی کی قسم، بچوں کی قسم، دھرتی کی قسم، پیار محبت کی قسم، محبوب کی قسم۔ اللہ کے علاوہ باقی جتنی قسمیں ہیں یہ ساری کی ساری شرک ہیں، کفر ہیں۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ، قسم اٹھانی ہے تو صرف اللہ کی اٹھانی۔ لیکن اللہ نے قرآن پاک میں کئی چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، کہیں درختوں کی، کہیں انجیر کی، کہیں زیتون کی، کہیں مکہ کی، کہیں کوہ طور کی، مختلف قسمیں، کہیں رات کی قسم، کہیں دن کی قسم، اور ایک مقام پہ فرمایا لعمرک، محبوب تیری عمر کی قسم۔ عمر میں بچپن بھی ہے، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے،
معلوم یہ ہوتا ہے کہ محبوب کی زندگی، محبوب کی سیرت، اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا رب کو اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے پوری عمر کی قسم اٹھائی۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک لحاظ سے نہیں بلکہ کئی لحاظ سے اشرف نظر آتے ہیں، اکمل نظر آتے ہیں، احسن نظر آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق بڑا پیارا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بڑی اعلیٰ ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں موجود ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اقرا، آپ پڑھیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل دوبارہ کہتے ہیں اقرا، پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ جبریل کہتے ہیں آپ پڑھیے، آپ فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے تھوڑا سا دبایا، گلہ پایا۔ اب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معانقہ کیا، گلے کے ساتھ لگا کے تھوڑا سا جبریل نے دبایا اور سمجھ گئے جبرائیل کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کیا کہنا ہے۔ پھر جبرائیل خود بخود پڑھنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورۃ العلق کی 5 آیات جبرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنا دی۔ علماء نے نکتہ بیان کیا، اگر جبرائیل کے کہنے پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگ جاتے، جبرائیل استاد بن جاتا، اللہ کے نبی شاگرد بن جاتے۔ پہلی وحی میں یہ پیغام دیا گیا، جبرائیل پیغام پہنچانے والے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھانے والے نہیں ہیں۔ پڑھانے والا کون ہے؟ الرحمن علم القرآن، نبی کا استاد رب العالمین ہے۔ جبرائیل نے یہ 5 آیات پڑھ کے سنا دی۔ یہ پہلی وحی کا نزول ہوا، قرآن کریم کی 5 آیات نازل ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ہیں، آپ بڑے پریشان ہیں۔ آپ گھر آتے ہیں، اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سارا قصہ سناتے ہیں، سارا ماجرا سناتے ہیں۔ بڑے پریشان ہیں، آپ فرماتے ہیں زملونی دسرونی، اے خدیجہ میں بہت پریشان ہوں، مجھے کوئی کمبل اوڑا دو، مجھے کوئی چادر پہنا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سنا، سارا قصہ سنا اور تسلیاں دے کر کہتی ہیں اے میرے محبوب، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، مجھے اللہ کے اوپر بڑا بھروسہ ہے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ خدیجہ کیوں کچھ نہیں ہو سکتا؟ اے اللہ کے محبوب، اس لیے کہ آپ کے اندر اتنی خوبیاں ہیں، آپ کی سیرت بڑی پیاری ہے، آپ کا اخلاق بڑا عمدہ ہے۔ خدیجہ کون سی میری خوبیاں ہیں؟ کہنے لگی اللہ کے محبوب، آپ کے اندر تو 5 خوبیاں ہیں، 5 اخلاق والی باتیں ہیں، 5 بہترین خوبیاں ہیں۔ آپ کی سیرت میں یہ 5 چیزیں بہت عمدہ ہیں اور اعلیٰ ہیں۔
اللہ کے محبوب انک لتصل الرحم، آپ رشتے کو ملا کے رکھتے ہیں، جوڑ کر رکھتے ہیں، آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں۔ انک لتصل الرحم، رشتہ داروں کی وجہ سے بدسلوکی کی جائے، آپ اس کے جواب میں اچھے سلوک سے پیش آتے ہیں۔ وہ بد اخلاقی کریں، اللہ کے محبوب آپ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داری کا، رشتہ داروں کا، رشتوں کا خیال کرنے والے ہیں۔ یہ میرے نبی کی خوبی ہے، سیرت ہے کہ رشتہ داروں کا خیال کرنا ہے۔ آج میرے بھائیوں ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو ایک وقت تھا کہ رشتہ داری ہوتی تھی، اب صرف لین دین ہوتا ہے، اب قرضہ ہوتا ہے، ہاں کے بدلے میں ہاں اور نہ کے بدلے میں نہ، جو دو گے وہ لوگے۔ رشتوں کو ملانے کی کوشش نہیں کی جاتی، رشتوں کو جوڑنے کی کوشش نہیں کی جاتی، رشتہ داروں کے ستانے کو برداشت نہیں کیا جاتا، رشتہ داروں کی بدسلوکی کو اگنور نہیں کیا جاتا، رشتہ داروں کی بد اخلاقی کا جواب حسن اخلاق سے نہیں دیا جاتا۔ میرے نبی کی سیرت یہ تھی، اللہ کے نبی رشتوں کو جوڑتے تھے، رشتوں کو ملاتے تھے، بدسلوکی کے بدلے میں اچھے سلوک کا مظاہرہ کیا کرتے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داری کا خیال کرنے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ وتحمل الکلّ، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، جن کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جن کا سہارا کوئی نہیں ہے آپ ان کا سہارا بنتے ہیں، دوسروں کے بوجھوں کو آپ اٹھانے والے ہیں۔ تکسب المعدوم، جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے آپ ان کے لیے کمانے والے ہیں۔ کتنی پیاری سیرت ہے رسول اللہ کی، کتنی پیاری عادات اور خوبیاں ہیں رسول اللہ کی۔ جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں، جن کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے محبوب ان کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الساعی علی الارملۃ والمساکین، فرمایا بیواؤں کے لیے، مساکین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنے والا، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا، کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ ایسے ہے جس طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مجاہد ہو، یا پھر ایسے ہے کہ جس طرح رات کو عبادت کرنے والا ساری رات قیام کی حالت میں، عبادت کی حالت میں گزارنے والا، اور دن کو مسلسل روز رکھنے والا نیکوکار بندہ ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں آپ رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں، جن کا کمانے والا نہ وہ آپ ان کو کما کے دیتے ہیں، جن کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہ ہو آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وَتَقْرَ الضَّيْفَ، آپ تو مہمان نواز ہیں، مہمان آ جائے آپ بڑی خوشی کے ساتھ اس کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایک وقت تھا مہمان نوازی کو اللہ کی رحمت سمجھا جاتا تھا، سعادت سمجھا جاتا تھا، مہمان آ جاتا لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ اب مہمان بعد میں آتا ہے، ٹینشن لوگوں کو پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ پھر مہمان آیا ہے کھلانے پلانے کو دل نہیں کرتا، انداز ہی اس طرح کا اختیار کیا جاتا ہے کہ مہمان خود کہے، خود جواب دے دے اور بندے کو شرمندگی نہ ہو۔ طریقہ کیا ہوتا ہے، ہاں جی کھانے کا کیا ارادہ ہے؟ اب مہمان کیا کہے گا، میں نے کھانا ہے، ٹھنڈا چلے گا گرم چلے گا، موسم کے لحاظ سے کیا منگوائیں؟ اور مہمان نوازی یہ ہے کہ مہمان سے پوچھے نہیں، جو حسب توفیق آپ کے پاس ہے وہ پیش کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تھے، پوچھا تھا کیا کھاؤ گے، کیا پسند کرو گے؟
فما لبث أن جاء بعجل حنيذ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گھر میں کھانے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے، ایک گائے کا بچڑا موجود ہے، گابا موجود ہے یا کٹا کہہ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس کو ذبح کر کے پکا کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ بد اخلاقی ہے کہ مہمان سے پوچھنا کیا چلے گا، ٹھنڈا چلے گا، گرم چلے گا۔ پھر ٹھنڈے میں بھی 7 اپ چلے گی، پیپسی چلے گی، زیادہ ٹھنڈی، نارمل، ہلکی ٹھنڈی مہمان کو زج کر دیا جاتا ہے، وہ کہ جی آپ تکلیف نہ کریں۔ اور بعض تو یہ پوچھتے ہیں ہاں جی کب آئے ہو؟ پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کب جانا ہے، جانے کا کیا ارادہ ہے؟ 3 دن مہمان کا اکرام کرنا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے 3 دن خوش اخلاقی کے ساتھ اس کو کھلائیں۔ 1 دن اس کا حق ہے، دن رات یہ اس کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے۔ 3 دن تک اس کو خوشی سے کھلائیں گے ثواب ہے، اور اس کے بعد اس کو کھلائیں گے تو یہ صدقہ ہے۔ تو بہرحال امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ بہترین پہلو تھا، آپ مہمان نواز تھے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوا نہیں ہے کہ ایک بندہ آیا، اللہ کے نبی کا مہمان تھا، آپ علیہ السلام نے پتہ کروایا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، دودھ کا پیالہ نہیں تھا، ایک روٹی بھی نہیں ملی۔ آپ علیہ السلام نے ایک انصاری صحابی کو بلایا اور فرمایا میرے اس مہمان کو لے جاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں تقر الضیفان، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ کے پاس لوگ آئیں آپ کھلا کر پلا کے خدمت کر کے خوش ہوتے ہیں۔ وَتَقْرَ الضَّيْفَانِ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حالات جس طرح کے بھی ہوں آپ تو حق کا ساتھ دیتے ہیں، سچ کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایک طرف حق ہو اس کے مقابلے میں رشتہ دار ہوں، ایک طرف حق ہو اس کے مقابلے میں دوست احباب ہوں، ایک طرف حق ہو اس کے مقابلے میں دنیا کا مال ہو، ایک طرف حق ہو اس کے مقابلے میں مفادات ہے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، حالات کچھ بھی ہوں آپ سمجھوتا نہیں کرتے میرے محبوب، آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ کیا سیرت ہے، پیاری سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ دوسروں کے لیے کماتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے آج اگر یہ خوبیاں ہمارے اندر آ جائے، یہ کردار ہمارے اندر آ جائے، یہ عمدہ اخلاق ہمارے اندر آ جائے تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ نہیں بن جائے گا۔ آج دیکھو دوسروں کا وزن اٹھانا تو دور کی بات ہے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کو تکلیف دینا اکثریت کا وتیرہ بن چکا ہے۔ کسی کے لیے کیا کمایا جائے گا، لوگوں کی کمائی کے اوپر اکثر لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، بعض حسد کرتے ہیں، بعض بد دعائیں کرتے ہیں، بعض پروگرام بناتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی کمائی کا ذریعہ ختم ہو جائے، اس کا کاروبار ختم ہو جائے، اس کی آمدن ختم ہو جائے۔ دوسروں کے لیے دل میں محبت پیدا کیجئے، اچھے جذبات پیدا کیجئے، خیر خواہی کے جذبات پیدا کیجئے، بہترین لوگ بن جائیں، بہترین لوگ بن جائیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی یہی تھی، آپ کی طرف سے لوگوں کو فائدہ پہنچا، کبھی نقصان نہیں پہنچا۔ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے، نفع پہنچانے والے، خیر خواہی کرنے والے، ہمدردی کرنے والے۔ فرمایا لا ضرر ولا ضرار، کسی کا نقصان کرنا بھی نہیں، کسی کا نقصان ہونے بھی نہیں دینا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، آپ علیہ السلام کی سیرت تھی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کسی کو دکھ دینے سے، کسی کا دل دکھانے سے، کسی کا مال کھانے سے منع فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں، میرے محبوب دوسروں کا خیال رکھنے والے تھے۔ آئیے سیرت
النبی سننے والے میرے دوستو، آپ علیہ السلام کی اخلاق میں، آپ کی سیرت میں یہ بات بھی موجود تھی۔ آپ علیہ السلام سچے تھے، آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، آپ ہمیشہ سچائی اختیار کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سچائی والی خوبی کا عالم تو یہ تھا، آپ کے جو دشمن تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب تشریف لا رہے ہوتے تھے، مجمع میں لوگ کہتے تھے جا صادق الامین، وہ دیکھو سچوں کا سردار آ رہا ہے، وہ دیکھو امانت دار آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے جب نبی بنایا، آپ علیہ السلام کی عمر 40 سال ہے، آپ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، کوہ صفا پہ جاتے ہیں اور سب سے پہلے لوگوں کے سامنے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی سیرت کو پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں اے مکہ کے لوگوں، اے قریشیو، تم میرے سے اچھی طرح واقف ہو، مجھے اچھی طرح جانتے ہو، میں نے اپنی زندگی کا ایک لمبا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، 40 سال سے میں تمہارے سامنے زندگی گزار رہا ہوں۔ کیف وجدتمونی صادقا او کاذبا، یہ میرا 40 سال کا ریکارڈ تمہارے سامنے ہے، تم نے میری سیرت میں کیا دیکھا ہے؟ بتاؤ میں سچ بولنے والا ہوں یا میں جھوٹ بولنے والا ہوں؟ قریش مکہ نے، سامعین نے مل کر یہ کہا جربنا کا مرارن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک بار نہیں مرارن کئی بار آپ کا تجربہ کیا، آپ کو آزمایا۔ ما جربنا کا الا صدقا، جب بھی ہم نے آزمایا ہم نے نتیجہ یہ حاصل کیا کہ آپ سچوں کے سردار ہیں۔ آج میرے بھائیوں، لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والکذب، لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، الصدق ینجی والکذب یہلک، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو سچ ہے وہ بندے کو کامیاب کرتا ہے، نجات دلاتا ہے، اور جو جھوٹ ہے وہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، بندے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، بندے کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بندہ سچ بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بندہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے، اس کا نام کذابین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کا پہلو، آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، آپ صادق اور امین تھے، دشمن بھی یہ کہا کرتے تھے کہ آپ سچوں کے سردار بھی ہیں اور آپ امانت دار بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو سچائی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے تھے، آج اکثریت کی یہ حالت ہو چکی ہے، ان کا ذہن بن چکا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کے مفاد کے لیے، جہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے بلا جھجک جھوٹ بول لینا چاہیے، بغیر خوف، بغیر شرم، بغیر حیا کے لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، اور بعض تو جھوٹ بول کر بتاتے ہیں کہ میں نے یوں کہا، میں نے ایسے جھوٹ بولا اور پھر میں نے اپنا حق میں فیصلہ کروا لیا، یعنی ایسے جھوٹ بولا اور یہ فائدہ حاصل کر لیا، میں نے اس طرح جھوٹ بول کر اس طرح اپنی طرف سے بات بنا کے فلاں کو دھوکہ دے دیا۔ آج جھوٹ کو معیوب نہیں سمجھا جاتا بلکہ جھوٹ بول کر فخر کیا جاتا ہے۔
والکذب یولک، اللہ کے محبوب نے فرما دیا تھا کہ جھوٹ والی عادت بندے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو سننے والے میرے بھائیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ڈرنے والے تھے، آپ علیہ السلام اللہ کا خوف رکھنے والے تھے، اور جب بندے میں اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، وہ کسی کا مال نہیں کھاتا، وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا، وہ حقوق اللہ میں بھی کوتاہی نہیں کرتا، وہ حقوق العباد میں بھی سستی نہیں کرتا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، آپ نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے خطاب فرمایا، خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا جس نے مجھ سے بدلہ لینا ہو، میں نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کے اوپر ظلم کیا ہو، اس دنیا میں بدلہ لے لے، قیامت والے دن اللہ کے سامنے دعویٰ دائر نہ کرنا، شکایت نہ کرنا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے ایک موقع پر، جنگ کے موقع پر لاٹھی کے ساتھ، چھڑی کے ساتھ مارا تھا، مجھے بدلہ چاہیے۔ آپ علیہ السلام اس کو بدلہ دینے کے لیے بلاتے ہیں، اس کے ہاتھ میں لاٹھی اور چھڑی پکڑواتے ہیں اور کہتے ہیں بدلہ لے لو، قیامت والے دن رب کو تو جواب نہیں دینا پڑے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ڈرنے والے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، میرے پیغمبر بڑے حوصلے والے تھے، میرے پیغمبر بردبار تھے، میرے پیغمبر بڑے سمجھدار تھے۔ ایک آیا جس کا نام تھا زماد ازدی، یہ جناب حکیم بھی ہے، طبیب بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، یہ کالے پیلے علم بھی جاننے والا ہے، یہ جنات بھی نکالنے والا ہے، یہ منایا حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں کہ وہ مریض جس کو باقی طبیبوں نے جواب دے دیا ہو، زماد ازدی کے پاس لے جاؤ، مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ زماد کو بتایا گیا، عبداللہ کا جایا ہے، آمینہ کا لال ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجیب عجیب نعوذ باللہ باتیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ جو 360 بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں یہ کچھ نہیں کرتے، کہتا ہے ود کو چھوڑ دو، سوا کو چھوڑ دو، یغوث کو چھوڑ دو، حبل کو چھوڑ دو، لات کو چھوڑ دو، منات کو چھوڑ دو۔ اس کی دعوت یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو، رشتہ داروں کے دین کو چھوڑ دو، اللہ کے دین کو مانو۔ کہنے والوں نے کہا نعوذ باللہ ہمیں تو وہ مجنون لگتا ہے، کسی نے کہا ہمیں تو نعوذ باللہ مریض لگتا ہے، کسی نے کہا ہمیں تو ایسے لگتا ہے نعوذ باللہ کسی نے اس کے اوپر جادو کر دیا۔ زماد کہتے ہیں یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، میرے سے بڑا جب حکیم کوئی نہیں، طبیب کوئی نہیں، بس ایک مرتبہ اس کو میرے سامنے لاؤ، میں دیکھ کر بتا دوں گا اس کو کون سی تکلیف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آپ نے فرمایا زماد حکیم تم کیسے آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ کہنے لگا اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں۔ بڑے حوصلے والے نبی ہے، بردبار نبی ہے، غصہ نہیں کیا، محسوس نہیں کیا، کہنے لگے کوئی بات نہیں زماد، تو میرا علاج کرنا چاہتا ہے؟ جی ہاں علاج کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا طریقہ کیا ہوگا؟ زماد کہتا ہے آپ ذرا اپنا کلام مجھے سنائیں پھر میں بتاؤں گا آپ کو کیا تکلیف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی خطبہ پڑھا جو جمعہ والے دن پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ زماد نے رسول اللہ کی زبان سے جب یہ کلام
سنا. زماد جادو کو بھی جانتا تھا, شاعر و شاعری کو بھی جانتا تھا, باقی کلام کو بھی جانتا تھا, فلسفے کو بھی جانتا تھا, بیماریوں کو بھی جانتا تھا. زماد ہکا بکا رہ گیا. زماد کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی. آپ علیہ السلام نے خطبہ مکمل کیا. فرمایا زماد کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ایک بار اپنا کلام پھر سناؤ. آپ علیہ السلام نے دوبارہ خطبہ پڑھا. فرمایا زماد کیا کہنا چاہتے ہو؟ زماد کہنے لگا ایک بار پھر کلام سناؤ. آپ علیہ السلام نے خطبہ پڑھا. جب آپ پہنچے اشہد اللہ الہ الا اللہ, زماد بھی ساتھ مل کے پڑھنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ. کہنے لگا شہادت کی گواہی دی, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میرے محبوب نے فرمایا زماد اب تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ خود مریض ہے جو آپ کو مریض کہتا ہے, وہ خود مجنون ہے جو آپ کو مجنون کہتا ہے, وہ خود پاگل ہے جو آپ کو دیوانہ کہتا ہے. کہنے لگا میں تو آپ کا علاج کرنے آیا تھا, آپ نے میرا علاج کر دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے نبی بردبار تھے. کسی نے نامناسب طریقہ اختیار کیا, آپ نے برداشت کیا. کسی نے نامناسب انداز اختیار کیا, میرے نبی نے اس کو بھی برداشت کیا. حوصلے والے نبی تھے. آج میرے دوستوں ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے, بردباری نہیں ہے. وہ بندہ جو ہمارا نظریاتی مخالف ہے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے. فلاں جی کافر ہے, فلاں مشرک ہے, فلاں بدعتی ہے, فلاں 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 فلاں. بات کرنا گوارا نہیں کرتے, حق بتانا گوارا نہیں کرتے. یہ رسول اللہ کی سیرت کے خلاف ہے. آپ علیہ السلام نے اپنی دعوت کو پیش کیا. لہذا اگر کہیں نظریاتی اختلاف بھی ہو جاتا ہے سختی نہیں کرنی, بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں, بد زبانی نہیں کرنی, فتوے بازی نہیں کرنی, لعنتیں نہیں بھیجنی, گالیاں نہیں دینی, بلکہ اسی طرح حوصلے کا برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے جس طرح محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. آپ علیہ السلام کی سیرت بھی اعلیٰ ہے, آپ علیہ السلام کی صورت بھی اعلیٰ ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام کی سیرت جیسے کسی کی سیرت نہیں ہے. آپ علیہ السلام کی صورت جیسے کسی کی صورت نہیں ہے. میرے پیغمبر عدل کرنے والے تھے, انصاف کرنے والے تھے. جب قبیلہ بنو مخزوم کی ایک خاتون نے چوری کی تھی, چوری کے جرم میں پکڑی گئی, سفارشیں بھیجی گئیں, معزز لوگ ہیں, اگر اس خاتون کا ہاتھ کاٹ دیا گیا معزز خاندان کی بدنامی ہوگی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی سیرت سنیے. آپ نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. فرمایا یہ تو بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ ہے, اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا. میرے نبی کی سیرت عدل کرنا چاہیے, انصاف کرنا چاہیے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. لوگ کہتے ہیں کیا کریں, بات تو ایسے ہی ہے لیکن اب جھوٹی گواہی مجبوراً دے رہی ہیں, دوسرے مخالف کے حق میں کیسے بیان دے. وہ دوستی ہے, رشتہ داری ہے, مفادات ہیں, کاروبار ہے. اب جھوٹی گواہی تو دینی پڑے گی, جھوٹ کا ساتھ تو دینا پڑے گا, بے انصافی تو کرنی پڑے گی. اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہیں کسی کی دشمنی بے انصافی پر مجبور نہ کر دے. اعدلوا هو اقرب للتقوى ولا تكتموا الشهادة. حق کی گواہی کو چھوڑنا نہیں اور حق والے کا ساتھ توڑنا نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی یہ سیرت ہے. آپ علیہ السلام کی سیرت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ آپ اپنے محسن کو کبھی نہیں بلاتے تھے.
ہمارے ہاں جس نے احسان کیا ہے اکثریت کی حالت یہ ہے اسی کو ڈستے ہیں. جس نے پالا پوسا، جس نے پرورش کی، جس نے کاروبار بنا کے دیا، جس نے شہرت کا باعث بنا، جس نے عزت دلوائی، اب بڑا ہو کے جب اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، عہدہ آ جاتا ہے، اسی درخت کو کاٹنے لگ جاتا ہے. نمک حرامی ہماری اکثریت کے اندر موجود ہے. نمک حلالی ہونی چاہیے، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہی ہے، جس نے اللہ کے نبی سے احسان کیا، میرے پیغمبر نے احسان کا بدلہ بھی دیا اور محسن کا کبھی دل نہیں دکھایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے 4 دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں آپ نے فرمایا تھا لوگو جس نے میرے اوپر احسان کیا میں نے سب کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے. اللہ ابی بکر، سوائے ابو بکر کے اس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکا. قیامت والے دن میری طرف سے رب العالمین ادائیگی فرمائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں آپ تشریف فرمائے، صحابہ کے پاس پانی ختم ہو گیا، کھانے پینے کا تھوڑا بہت سامان موجود ہے، پانی نہیں ہے. وضو کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، پینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بھیجا، جاؤ پانی تلاش کرو. صحابہ پانی تلاش کرنے کے لیے وہاں سے روانہ ہوئے. بڑا سفر کیا. کئی گھنٹوں کے بعد ایک خاتون راستے میں مل جاتی ہے جو اپنی سواری کے اوپر سوار ہے. اس کے پاس پانی کے مشکیزیں ہیں، پانی کے برتن ہیں. اس خاتون سے صحابہ نے پوچھا بی بی آپ پانی کہاں سے لے کے آئی ہو؟ وہ کہتی ہے پانی یہاں سے بہت دور ہے، کل اس ٹائم میں وہاں سے چلی تھی، 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، سفر کرتے کرتے اس سے نزدیک کہیں پانی نہیں ملے گا. صحابہ کہتے ہیں پھر ایسے کرو آپ ہمارے محبوب کے پاس تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے آؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ. اس خاتون کو وہ 2 صحابہ لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ علیہ السلام کو بتایا یا رسول اللہ پانی نزدیک نہیں ہے، ایک خاتون ملی ہے اس کے پاس پانی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ریکویسٹ کی بی بی ہمیں ضرورت ہے پانی کی اور تجھے اللہ نے پانی دیا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیرے پانی کے ذریعے ہمارا مسئلہ بھی حل کر دے گا، لیکن گارنٹی دیتے ہیں تیرے پانی کو ہم کم نہیں کریں گے، اور ہاں یہ بھی آپ کو ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کے پانی کے ذریعے فائدہ اٹھا کر تیری خدمت بھی کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور رحمت اور برکت والا ہاتھ اس خاتون کے پانی کے برتن میں رکھا. رب العالمین نے معجزہ ظاہر فرما دیا، میرے نبی کی جو انگلیاں تھیں وہ پانی کی نالیاں اور نہریں بن گئی. آپ نے صحابہ کو فرمایا برتن لے آؤ. صحابہ کے پاس جتنے بھی برتن تھے، جتنے مشکیزیں تھے، سارے کے سارے پانی کے ساتھ بھر گئے. صحابہ نے پانی پینے کے لیے لے لیا، وضو کرنے کے لیے لے لیا. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت اور برکت والا ہاتھ ہٹایا، معجزہ وہاں پہ رک گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے اپنا پانی چیک کر لے کہیں کم تو نہیں ہوا. آپ نے صحابہ کو فرمایا تمہارے پاس جو چیز ہے اس خاتون کی خدمت کرو. ایک چادر کو بچھایا گیا، کوئی صحابی کھجوریں لے کے آتا ہے، کوئی پنیر لے کے آتا ہے، کوئی ستو لے کر آتا ہے. جو چیز صحابہ کے پاس تھی اس میں سے اس خاتون کے لیے اس چادر کے اندر وہ سامان رکھ دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اس چادر کو باندھ دو. گٹھڑی باندھ کر اس خاتون کے حوالے کر دیا گیا اور آپ نے فرمایا تو مشکل وقت میں ہمارے کام آئی ہے، یہ تیری خدمت بھی کر رہے ہیں اور تیرا احسان جب تک ہم زندہ رہیں گے بھولیں گے نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ سالوں کے بعد ایک لشکر روانہ کیا، جاؤ فلاں علاقے کے اوپر حملہ کرو.
راستے میں ایک بستی آتی ہے جس بستی میں اس محسن خاتون کا گھر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دائیں بائیں کافروں کے علاقوں پہ حملہ کرنا ہے، لیکن جس بستی میں ہماری محسن عورت رہتی ہے اس کو، اس کے قبیلے کو، اس کے خاندان کو، اس کی بستی والوں کو کچھ نہیں کہنا، اس لیے کہ مشکل میں وہ ہمارے کام آئی تھی، اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا۔ صحابہ کرام جا رہے ہیں، اس بستی کی دائیں طرف بھی حملہ ہو رہا ہے، بائیں طرف بھی حملہ ہو رہا ہے، آگے بھی حملہ ہو رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کلمہ تو یہ بھی نہیں پڑھتے، مسلمان تو یہ بھی نہیں ہے، کیا وجہ ہے کہ تم ان کے اوپر حملہ نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا انہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ احسان کیا، مسلمانوں کے ساتھ احسان کیا، اور ہمارے نبی نے حکم دیا اس خاتون کو، اس کے خاندان کو، اس کے قبیلے کو، اس کی بستی والوں کو کچھ نہیں کہنا۔ جب اس خاتون تک یہ بات پہنچی، خاندان والوں نے یہ بات سنی، کہنے لگے کیا ہی بات ہے، اس پیغمبر کی، اس نبی کی سیرت کتنی پیاری ہے، اس پیغمبر کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے۔ انہوں نے کہا پھر ایسے نہ کریں، پہلے احسان کیا تھا، اب جا کر ہم کلمہ پڑھ کے اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وہ خاتون اپنے خاندان کے تمام لوگوں کو لے کر آئے رسول اللہ کی خدمت میں، اور کلمہ پڑھ کے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محسن کو یاد رکھا، کسی نے کسی بھی انداز میں میرے ساتھ آپ کے ساتھ احسان کیا ہے، احسان فراموش نہیں بننا بلکہ احسان مند رہنا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ کی سیرت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب